السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب کو کنڈے پر نیاز دلائی جاتی ہے۔ تو کنڈے پر نیاز دلانا کیسا ہے، کیا ضروری ہوتا ہے یا پھر یہ جائز نہیں ہے، کیوں دلائی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان پر کنڈے کی نیاز کیوں دلائی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تمام طریقے کے سوال ہیں، آپ کے ذہن میں بھی بہت سے ڈاؤٹس ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہونے والے ہیں، تو بنے رہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نظر سے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کیوں دلائی جاتی ہے ان پر کنڈے کی نیاز۔ تو دیکھیں، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے۔ آپ چھٹے اہل بیت تھے، یعنی آپ حضرت امام حسین کے بیٹے، حضرت زین العابدین کے بیٹے، حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بیچنے تک کا اختیار عطا کیا تھا۔ اتنی اعلیٰ شان، اتنا بلند مرتبہ آپ کا تھا، اللہ اکبر۔ یہ چھٹے اہل بیت کا مرتبہ ہے، یہ چھٹے اہل بیت تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیوں نہ ان کا مرتبہ بلند ہوگا، کیوں نہ ان کی شان بلند ہوگی، کیوں نہ ان کا رتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعے کو میں آپ کو آج ضرور سنانے والی ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا پڑوسی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک تم مجھے اپنا مکان بیچ دو، میں تمہارا مکان خرید بھی لوں گا، اور اس کے عوض میں تمہیں جنت میں ایک مکان عطا کر دوں گا، میں تمہیں جنت میں ایک مکان دلا دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہہ دیتے ہیں، اور صرف کہتے نہیں ہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دے رکھا تھا کہ تم جنت کو بیچ سکتے ہو۔ تو اس بندے نے، اس کو عقیدہ تھا، آج کل کسی کو کہہ دو تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کے لوگ بھی بڑے عقیدے والے رہتے تھے، بڑے عقیدے والے ہوتے تھے، ان کا ایمان بہت ہی پکا ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اس پڑوسی نے کہا تو حضور آپ دستاویز تیار کریں، کیونکہ جب میری وفات ہو جائے گی اور جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اس دستاویز کو دکھانا پڑے گا، مجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کے آپ کو اپنا مکان بیچا ہے، اور اس کے عوض میں نے جنت میں ایک مکان خریدا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دستاویز تیار کر لو۔ آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دستاویز تیار کر لیے۔ ایک طرف آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر تھی، اور دوسری طرف اس پڑوسی کی تحریر تھی۔ آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو تحریر تھی اس میں لکھا تھا کہ اس بندے سے میں نے اس دنیا میں ایک مکان خریدا ہے، اور اس کے عوض اسے جنت میں نے ایک مکان دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ شان تھی آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، اس پڑوسی کی تحریر میں لکھا تھا کہ میں نے اپنا مکان حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بیچا ہے، اور جنت میں اس کی عوض ایک مکان خریدا ہے، اللہ اکبر۔ یہ شان تھی، یہ عقیدہ تھا۔
اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ، جب یہ سودا ہو جاتا ہے، پڑوسی اپنے گھر چلا جاتا ہے، آپ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں، کچھ دن بعد آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حج کو چلے جاتے ہیں۔ اب اس پڑوسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، تو اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ جو میرا دستاویز ہے یہ میرے کفن پہ رکھ دینا، تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو میں اس دستاویز کو دکھا کر وہاں اپنا مکان حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کفن دفن ہو جاتا ہے، سب گھر کو چلے آتے ہیں، اس کا دستاویز اس کی قبر پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے کفن کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کا ماجرا سنیے، کتنا دلچسپ ہے یہ واقعہ۔ اب آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے واپس آتے ہیں، تو آپ اس مکان پر رہنے لگتے ہیں جس مکان کو آپ نے خریدا تھا، اور اس کی عوض اسے جنت میں ایک مکان آپ نے دلایا تھا۔ آپ اس مکان پر رہنے لگتے ہیں، اس پڑوسی کے مکان پہ۔ اس کے بیٹوں نے جب آپ کو اس کے باپ کے مکان پر رہتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس مکان کو خریدا ہے، اور اس مکان کے عوض اس بندے کو میں نے ایک مکان جنت میں دیا ہے۔ تو پڑوسی کے جو صاحبزادے تھے وہ فرمانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر پوچھو کہ جس سے میں نے سودا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ پتہ تو کرو کہ میں نے اس سے یہ سودا کیا تھا اور اسے مکان مل گیا ہوگا۔ تو جب آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے کہنے پر وہاں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو قبر پر وہ دستاویز رکھا ہوا تھا کہ جسے ان کے کفن پر، اپنے باپ کے کفن پر اپنے ہاتھوں سے بیٹوں نے رکھا تھا، کہ اس میں لکھا تھا کہ میں نے جو جب مکان دنیا میں بیچا تھا تو اس کے عوض مجھے جنت میں ایک مکان مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ مقام تھا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اگر کوئی بندہ نیاز دلاتا ہے تو بہت ہی ثواب کا کام ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو آپ نیاز دلائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ اور آپ جس چیز پر نیاز دلاتے ہیں، جس خانے پر نیاز دلاتے ہیں، اسے غریبوں میں تقسیم کریں، کیونکہ آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نیاز دلا رہے ہیں۔ تو جب اس نیت سے آپ نیاز دلا رہے ہیں کہ آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس نیت سے اگر آپ نیاز دلا رہے ہیں تو پھر آپ غریبوں میں ضرور تقسیم کیا کریں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نیاز دلاتے ہیں تو نیاز دلانے کو تو دلاتے ہیں، لیکن گھر ہی گھر وہ کھا لیا کرتے ہیں۔ جس کھانے پر نیاز دلائی جاتی ہے وہ کھانا ثواب کے لیے ہوتا ہے، تو آپ ثواب کا کام کریں نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ آپ خود بھی کھائیں، لیکن خود کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، اسے آپ نے بانٹنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آپ نے خود کے لیے نہیں بنایا ہے، آپ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے بنایا ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نیاز دلائی ہے۔ تو آپ بے شک دلائیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ نہیں دلا سکتا ہے، اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، اس کے پاس اتنا انتظامات نہیں ہے کہ وہ کچھ سامان مہیا کریں اور اس پر نیاز دلائے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پھر اسے جو آیت کریمہ آتی ہوں قرآن پاک کی پڑھ لے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کرے کہ اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تو اس کا ثواب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دے، تو اللہ فوراً اس کا ایصال ثواب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کا کیا مرتبہ تھا،
ملتے ہیں آپ سے ایسے ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ، ایسے ہی ایک دلچسپ مدعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔